فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع صدق، سچائی ایمان کی پہلی علامت ہے۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنۃ۔ مسلم کی حدیث ہے، سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سچائی ایمان کی پہلی نشانی ہے۔ اسلام، ایمان اور اطاعت کے بعد سب سے پہلی کوالٹی انسان کا سچا ہونا ہے۔ سچائی جنت کی راہ اور جھوٹ جہنم کی راہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ قرآن پاک میں بھی اس بات کی تصدیق بے شمار مقامات پر کی گئی ہے۔ مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جب اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں تو انہیں صدیق النبیہ کے لقب سے پکارتے ہیں، یعنی سچے پیغمبر، سچے نبی۔ سورہ مریم آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کیجیے، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں، صادق الوعد، وعدے کا سچا۔ سورہ مریم آیت 54، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کیجیے، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ آیت 56 سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ بھی نیک کردار سچا پیغمبر تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مخلصاً کہہ کر فرمایا گیا، سورہ مریم کی آیت 51۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ صدق یعنی سچائی کہاں کہاں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، بات کرے تو صدق یعنی سچی بات کرے، ارادہ اور نیت باندھے تو اس میں بھی صدق یعنی سچا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، پختہ عزم۔ نمبر 4، اعمال سچے ہونے چاہیے۔ نمبر 5، دین میں سچائی۔ نمبر 6، توکل اور زہد میں صدق یعنی سچائی۔ اس میں بناوٹ اور جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ نمبر 1، امانت کی ادائیگی۔ نمبر 2، سچی بات۔ نمبر 3، نبی سچائی لے کر آئے تھے، اور سب سے بڑے سچائی کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ سورہ الزمر آیت 32 میں آتا ہے کہ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ سورہ المائدہ 119۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا
ان کے کام آئے گا۔ ان کو ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے، آج عدل و انصاف کا دن ہے۔ آج تو سچ اور سچی بات ہی فائدہ دے سکتی ہے، اور سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے، یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھا ہو اور پھر زندگی بھر راست بازی کے ساتھ اس پر قائم رہے ہوں، انہی کی نجات ہو سکتی ہے، انہیں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا اور اسی طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور چونکہ مقام رضائے الہی جنت ہی ہے، یہ انہیں بہرحال ہر صورت حاصل ہو جائے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سچائی ایمان کی سب سے پہلی علامت ہے اور جھوٹ منافقت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کسی کے اندر پائی جاتی ہو تو منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑے پر آئے تو گالی گلوچ کرتا ہے، یعنی زبان بھی اس کی گندی ہوتی ہے۔ اصل میں زبان بھی ہمارے دل کی آئینہ دار ہوتی ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے، لیکن بندہ مومن اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے ظاہر اور باطن سب میں سچائی کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں تمہیں شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ جتنی بھی جسمانی اور روحانی بیماریاں ہیں وہ سب انسان کے اندر گلٹس اور ریگریٹس اور ندامت اور شرمندگی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان صورتوں میں ہوتی ہیں جن کو ہم دبا جاتے ہیں یا جس کا ہم اقرار نہیں کرتے، اور جس کو ہم اپنے اندر سے دھونے اور صاف کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو وہی چیز ہمارے لیے ایک وبال جان بن جاتی ہے۔ جب بہت کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے تو انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور جب کہ سچائی انسان کو حق کی طرف لے جاتی ہے، دل کا اطمینان پیدا کرتی ہے، اور دل کا اطمینان اللہ کا خاص انعام ہے جو اس کے چنے ہوئے بندوں کو ہی ملتا ہے، اور دوسری طرف غلط بیانی، رویوں میں تضاد انسان کو محرومی اور بے چینی کا شکار کرتا ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے۔ انسان جتنا فطرت کی طرف لوٹتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے قصوروں کو مان جاتا ہے، اپنے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے، اتنا زیادہ ہی ریلیکس ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک غلطی یا جھوٹ بول کر پھر ہم جھوٹ کا دروازہ ہی کھول دیتے ہیں۔ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے ہم جھوٹ پر جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں اور جھوٹ کا انبار لگ جاتا ہے، غلطی پر غلطی ہوتی چلی جاتی ہے، بوجھ بنتا جاتا ہے، اور آخر انسان اس کے دباؤ میں آ کر ڈپریشن کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے، ان کو مانتے ہوئے اپنی اصلاح کر لے، پھر زبان سے استغفار کرے اور عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، سریں دیں صدق مقال، عقل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جمال۔ صدق مقال کے لیے سورہ التوبہ کی آیت 119 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ سورہ الحج آیت 30 میں ہے، واجتنبوا قول الزور، اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ عقل حلال کے لیے سورہ البقرہ آیت 57 میں ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے روزی دی ہے تم کو،
خلوت و جلوت تماشائے جمال کے لیے سورہ الملک آیت 13 میں ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم لوگ چھپی کہو اپنی بات یا کھول کر، بے شک وہ جانتا ہے دلوں کے بھید۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتے ہیں تو فرشتے اس کے منہ کی بو سے 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدق حدیثاً حفظ امانت، سچ بولنا چاہیے چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ انسان مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی تو ہے، کمزوری ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا نہیں، ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ بات بات پر جھوٹ بولنے کو برائی ہی نہیں سمجھتے، اور صادق ہونا تو بہت بڑی کوالٹی ہے۔ جو اپنے رب کے ساتھ بھی سچا ہو اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی سچا ہو، ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سوچا جائے تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم دنیا کی 4 دن کی زندگی کے لیے اور یہاں کے وقتی فائدوں کے لیے سارا دن جھوٹ پر تکیہ کیے رکھتے ہیں، جبکہ سچ بے شک کڑوا ہوتا ہے مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے صادق بندوں کی تعریف کرتا ہے اور انہیں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تو نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ اس خاص کوالٹی کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر لوگوں کا معاملہ دیکھیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہ تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت کو سب تسلیم کرتے تھے۔ اس خوبی کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ضرور سننے آتے تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے راستے کھلتے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اپنی کردار سازی کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا کردار، ہماری عادات ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ قسم کھا کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ بندہ یا بندی سچا ہے۔ دنیا کے عارضی فائدوں پر ہماری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آخرت کے دائمی فائدے کے حصول کی کوشش کریں۔ سید عبد القادر جیلانی کے بچپن کا وہ مشہور واقعہ کہ جس کے سچ نے بہت سے ڈاکوؤں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ ہم خود بھی سچ بولنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی سچ بولنے کی تلقین کریں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ انہیں لوگوں سے نہ ڈرائیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ اے میرے پروردگار، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر دے، اور مجھے پچھلے لوگوں میں بھی سچی ناموری عطا کر، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔